السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، اولئک یہ لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، یعنی جو کفار اپنے کفر پر ہی مر جائیں ان پر اللہ رب العزت کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے اللہ رب العزت سے سچی توبہ طلب کی ہو اور اللہ رب العزت اس کے نیک اعمالوں کی وجہ سے اس سے درگزر کر دیں، اسے معاف فرما دیں، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ لوگ جو گناہوں پر ڈٹے رہے، یہاں پر لعنت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوگا، یعنی وہ لوگ ہر وہ کام کرتے رہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اور وہ مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کرتے، تو ایسا انسان بارگاہ الہی میں ملعون قرار دیا جاتا ہے۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ ہی ینظرون مہلت دیے جائیں گے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ واحد معبود ایک ہی ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، الا مگر، هو الرحمن الرحیم وہی بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان بے شک، فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین میں، واختلاف اللیل اور بدل کر آنے جانے میں رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلک اللاتی اور کشتیوں وہ جو، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ان چیزوں کے ساتھ، ینفع الناس نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہ الارض اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، وبث اور اس نے پھیلائے، فیہا اس میں، من کلی دابت ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور پھیرنے ہواؤں کے، والسحاب المسخر اور بادلوں کے جو پابند کر دیے گئے ہیں، بین السماء والارض درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آسمان اور زمینوں کی پیدائش اور دن رات کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ اس میں آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور رات اور دن کا ہیر پھیر، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا، اور کبھی دن کا لمبا ہونا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ اسی طرح سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے تجارتی سفر کیے جاتے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے ساز و سامان اور سامان رزق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ بارش جو کہ زمین کی شادابی کے لیے نہایت ضروری ہے، وہ بارش برسا کے مردہ زمین کو اللہ رب العزت زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش
جو نقل اور حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانوں کی خوراک کے لیے بھی ایک بڑی تعداد ان سے پوری ہوتی ہے۔ اور ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، باراور بھی اور غیر باراور بھی، شرقی غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی، انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق اللہ رب العزت نے تمام چیزیں تخلیق کی۔ اور بادل جنہیں اللہ رب العزت جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، یہ وہ تمام کام ہیں جو اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کی تخلیق اور نظام تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پھر اسے چھوڑ کر تم کیوں دوسروں کی عبادت کرتے ہو، کیوں دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھتے ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، مَن يَتَّخِذُ، وہ ہیں جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسے محبت اللہ سے، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، اشد، زیادہ سخت ہیں، حب للہ، محبت کرنے میں اللہ سے، ولو، اور اگر، یرا، دیکھ لیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، اس جب، یرون العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ، کہ بے شک قوت اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً، سب کے سب، وان اللہ، اور کہ بے شک اللہ، شدید العذاب، شدید عذاب دینے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اور اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شک نہ کرتے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے وقت ہی ایسا نہیں تھا، بلکہ شرک کے یہ مظاہرے آج بھی بہت عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر یہ بیماری گھر کر چکی ہے۔ انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ، پیروں، فقیروں، سجادہ نشینوں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور توحید کا ذکر بھی ان کو اسی طرح کھلتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ فرمان ربی ہے، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی کہ غیر اللہ کا، تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو مشرکینوں کے برعکس اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ مشرکین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے تھے تو وہاں یہ اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے اور وہاں صرف اللہ رب العزت کو ہی پکارتے تھے، یعنی مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف ایک اللہ رب العزت کو ہی پکارتے تھے۔ اس جب تبرأ، بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، جبکہ رواء العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب، وتقطعت، اور منقطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے تمام تعلق۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، وقال، اور کہیں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی، لو کاش، انا، کہ بے شک، لنا، ہمارے لیے، کراتن، ایک بار واپسی ہو، فنتبرأ، تو ہم بیزار ہو جائیں گے، منہم، ان سے، کما، جس طرح، تبرؤ، وہ بیزار ہو گئے ہیں، منا، ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم، ان کے عمل، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر، وما ہم، اور نہیں ہیں، بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ اور تابع دار لوگ کہیں گے، کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جس طرح یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت انہیں ان کے اعمال دکھائے گا
ان کو حسرت دلانے کے لیے۔ یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے، یعنی اپنے پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ یہ لوگ دنیا میں ہی شرک سے توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔